بی بی جی میں آ جاؤں؟ پروین نے ٹوکری سے کوڑا اپنا کچرا گاڑی میں منتقل کرتے ہوئے بی بی جی سے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم سامنے نل سے ہاتھ دھو کر آؤ، تب تک میں ناشتہ منگواتی ہوں۔ بی بی جان نے شفقت بھرے انداز میں پروین کو جواب دیا، ساتھ ہی اپنی بہوؤں کو آواز دینے لگی۔ ارے ثروت، انیلا بیٹی، جلدی سے پروین کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ ایک تو میں اس پروین سے بہت تنگ ہوں، پتہ نہیں کیوں بی بی جان کو اس کے عصائی ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ کوڑا اٹھانے والی گندی عورت، ثروت بیگم دانت کچکچاتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ ہاں بھابھی، مجھے بھی اس گھر میں 2 سال تو ہونے کو آئے ہیں، میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ کوڑا اٹھانے والی پروین صاحبہ کو ہر صبح ٹرے میں ناشتہ پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ کہو تو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ انیلا بیگم بھی برا مناتے ہوئے گویا ہوئیں۔ تم 2 سال کی بات کر رہی ہو، میری شادی کو 3.5 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ پوری آب و تاب سے چل رہا ہے، ثروت بیگم نے کہا اور بے دلی سے ٹرے سجائی اور مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے لون میں بیٹھی پروین کے سامنے ٹرے رکھ دی اور پلٹ گئی۔ کھانا کھاؤ، اور ہاں دیکھو پیٹ بھر کر کھانا، روٹی اور چاہے تو لے لینا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھوک اور تکلیف کو ایک جگہ مت اکٹھا کرو۔ بی بی جان نے اس کے سامنے جگ سے پانی نکال کر رکھتے ہوئے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے حیران رہ گئیں۔ پروین نے کھانا کھانے کی بجائے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ تیزی سے نکلنے والے آنسو لمحوں میں اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ ارے کیا ہوا پروین، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بی بی جان نے گھبرا کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اور پروین کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے کہا، سب چھوڑو، لو پہلے پانی پیو۔ پروین نے پانی پیا اور کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس کی آنسوؤں بھری کچھ سوچتی آنکھیں پل بھر کو بی بی جان پر ٹکیں۔ بی بی جان، مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کیا 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 تم نے کیا کہا؟ بی بی جان نے بمشکل فکرہ پورا کیا۔ جی بی بی جان، میں ہوش و حواس سے کہہ رہی ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پروین بولی، تم نے یہ مذہب بدلنے کا اتنا بڑا فیصلہ کس طرح اور کتنی آسانی سے کر لیا؟ بی بی جان ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھیں۔ آسان کہاں بی بی جان، 4 سال ہو گئے ہیں قطرہ قطرہ چور پڑتے۔ آپ کو یاد نہیں، مگر مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب 4 سال پہلے ایک دن بھوک سے تنگ آ کر آپ سے کھانا مانگا تھا تو میرا خیال تھا آپ مجھے کوئی بچی گجی روٹی شاپر میں ڈال کر دے دیں گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ نے صابن سے میرے ہاتھ منہ دھلوا کر ٹرے میں ناشتہ رکھ کر مجھے پیش کیا اور میرے جھجکتے پر کہا، بیٹی کھانا کھا لو، ہمارے قرآن میں جگہ جگہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم صرف کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ہے جو بھوکا ہو۔ پھر یہ ٹرے میں سجے قیمتی برتن، میں آپ سے کہتی مجھے عام برتنوں میں کھانا دے دیتی، میں اسی میں کھا لیتی۔ میرے جھجکتے پر آپ کا جواب تھا، بیٹی یہ کھانا میں تمہیں اللہ کے نام پر کھلا رہی ہوں، تو اللہ کے نام پر کھلایا جانے والا کھانا میں کس طرح عام برتنوں میں کھلاؤں؟ میرا دل گوارا نہیں کرے گا۔ اور پھر اس دن کے بعد سے آج تک میں اس گھر سے پہلے دن کی طرح عزت سے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر جاتی ہوں، مگر یہ تو 4 سال سے تمہارا معمول ہے۔ اب ایسی کیا بات ہوئی کہ تم اپنا پیدائشی مذہب چھوڑنے کو تیار ہو گئی؟ بی بی جان نے خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولی، بی بی جان آپ میری بات کا یقین کریں نہ کریں، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ قیامت کا سماں ہے، ہر طرف پریشانی اور خوف کا ڈیرا ہے، سورج کی تپش ہر چیز پگھلا چکی ہے، ہر طرف شور و غل مچا ہے۔ مجھ ان پڑھ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو اس کیفیت کو بتلا سکوں کہ میں چھاؤں کی تلاش میں بھاگتی ہوں، قدموں کے نیچے
تپتی زمین پاؤں میں چھالے بنا چکی ہے، مگر کہیں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں کہ ٹھنڈک پا سکوں۔ اچانک میں نے کچھ لوگوں کو ایک ٹھنڈی چھاؤں میں دیکھا۔ کیا چھاؤں تھی وہ بی بی جان، جس میں موجود نہ ہونے کے باوجود اس کی ٹھنڈک کے تصور نے میرے پاؤں کے چھالے بھی بھلا دیے۔ اور جب میں نے اس چھاؤں تک پہنچنے کی کوشش کی تو مجھے یہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے اور اللہ کی خاطر نفرت کرتے تھے۔ اور بی بی جان، پھر میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل نے آپ کے مذہب کے سچا ہونے کی گواہی دی، اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں بی بی جان، اس چھاؤں میں خوشی سے چمکتا دمکتا چہرہ لیے آپ بھی موجود تھیں۔ میں نے آپ کو خود دیکھا تھا۔ پروین آنسوؤں کی لڑی میں ہنستے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ بی بی جان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ حیرت اور مسرت سے بی بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ پروین کو کلمہ پڑھانے کے لیے غسل کرنے کا کہہ کر خود سجدہ شکر ادا کرنے چل پڑیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ 4 سال تک اسم اعظم یعنی اللہ کے نام کا کھانا کھلانے سے جہاں اسے ہدایت کا نور عطا کیا جائے گا، وہیں خود انہیں بھی روز قیامت سایہ عرش کی خوشخبری اسی کے ذریعے پہنچا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔